بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 81، 82، 83 اور 84۔ یہ تفسیر ہم سیرۃ الجنان والیوم 2 سے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، 81 میں آیت نمبر 81 میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کی رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب، تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کر اس کے خلاف کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سب منصوبے ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، اور انہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ لیکن چونکہ یہ ظاہر کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے چشم پوشی کرو، یعنی ان کے کافروں کی دینوی احکام نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ان کی طرف سے اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کے اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فساد سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے ماحول، احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور اولین و آخری کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقینی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور کو فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابہ کرام اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین کی علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا ہو، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کی نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہ، محدثین اور مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولن یا عملن یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نے ہی سمجھا ہے، پچھلی ساری امت جاہل ہی گزری ہے۔ یہ لوگ یقیناً گمراہ میں ہیں۔ یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل ہے دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی اور کوئی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا بلکہ قرآن پاک کی تمام غیبی خبریں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نیز اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں کہ کہیں اس بات کہہ دی ہو اور کہیں اس کی برخلاف کوئی بات دوسری کہہ دی ہو۔ اسی طرح فصاحت اور بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کام فصیح بھی ہو تو یہاں سب یکساں نہیں ہوتا۔ کچھ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے تو کچھ رقیق اور گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، جیسا کہ شعرا اور بد زبانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے شاعر کا کوئی کلام بڑا شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل گیا گزرا، لیکن قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر قائم ہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
جس کا ترجمہ ہے اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول پاک اور اپنے بااختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہاں اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا یہ ہماری زندگی کے ہزاروں گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی امن مثلا مسلمانوں کی فتح یا خوف مثلا مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے پاس آتی ہے جو فساد کا باعث بن سکتی ہے تو وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کی یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بااختیار لوگوں جیسے اکابر صحابہ کرام جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہیں کی خدمت میں پیش کرتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو سمجھدار لوگ ضرور اپنی عقل و دانش یا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور یوں بات کا بتنگڑ بننے کی بجائے حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی۔ اس آیات کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گھروں کے معاملات بلکہ ملکی و بین الاقوامی معاملات اور صحافتی معاملات جان سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ ایک بات کو کوئی شخص اچھالتا ہے اور پھر وہ موجودہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں اور وہ سراسر جھوٹی ہے۔ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشیں، افواہیں اور خبریں دن رات پھیلائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کسی ایک کافر کو قتل نہیں کر لے گا۔ کیسا جھوٹ اور کیسی دیدہ دلیری ہے! کفار کے ممالک میں مسلمانوں کا جو تشخص پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح کی جھوٹی افواہ کے ذریعے ہے، اور وہ ایسی ہی باتیں سن کر مغرب سے مرغوب کچھ پڑھے لکھے سمجھے جانے والے ہمارے لوگ ان باتوں کو اسلام کا نام پر پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یہی معاملہ گھروں میں ہے کہ کسی نے کچھ بات کہی اور پھیلتے پھیلتے 10 مرتبہ اضافوں کے ساتھ ایسی ہوگی کہ خاندانوں میں لڑائیاں چھڑ گئیں اور تباہیاں مچ گئیں۔ ایسی سینکڑوں باتوں کا ہم سب کو تجربہ ہوگا۔ ان سب کے لیے قرآن نے یہ اصول دیا کہ جب ایسی کوئی بات پہنچے تو اہل دانش اور سمجھدار لوگوں تک پہنچا دی جائے، وہ غور و فکر اور تحقیق سے اس کی حقیقت معلوم کر لیں گے اور یوں بات کا پتنگڑ اور رائی کا پہاڑ نہیں بننے دیں گے۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دیتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ قیاس جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے صراحت سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط اور قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دنیا میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اس کا اہل ہو وہی اس پر غور کرے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو۔ عنقریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغرا، چھوٹا غزوہ بدر، اس کی جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو سرکار اعلیٰ وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعض لوگوں پر یہ گراں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ تنہا ہوں، اللہ آپ کا ناصر و مددگار ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغرا کے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور صرف 70 سوار ہمراہ تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اگرچہ آپ اکیلے جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اور بس پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کریم کا کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے، جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھی، اس وقت ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنے بچاؤ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتدا مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے، تو ایسے نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم ہی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنے سفید کھچر پر سوار دشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ سکے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وار سے وہ چٹان پارا پارا ہوگی۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔